سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. ساری امتیں اپنے حساب کتاب کے لیے سیدنا آدم سے ہوتے ہوئے سیدنا عیسیٰ تک جائیں گے اپنے حساب کی اجرت کے لیے تاکہ حساب میں جلدی ہو جائے. سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ جاری ہوگا کہ یا ربی نفسی نفسی. کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اس وقت جو مدد ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیں گے. ربی حبلی کی صدا آئے گی، یا ربی امتی امتی کی آوازیں آئیں گی، انا لہا انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، ہاں میں اسی لیے ہوں، کہ آپ صدائیں لگائیں گے. تو ملاحظہ فرمائیں یہ منظر، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا ربی حبلی کی صدا کون لگاتا ہوگا. میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے، میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا. حضور شیخ الاسلام کے مریدین و معتقدین یوں عرض کریں، ان کے قدموں میں پڑا شیخ کامل ہمارا مدنی ہوگا. رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا شیخ کامل ہمارا مدنی ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. انشاءاللہ المستعان آج کی نشست میں حضرات انبیاء کرام نے اپنے والدین، بھائیوں اور ساتھیوں سے متعلق جو دعائیں فرمائی ہیں وہ بیان کی جائیں گی. اب آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، وارفتگی کاملہ کے ساتھ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دانائے سبل، ختم رسول، حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے پناہ میں عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ درود و پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آپ اپنے والدین کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. ابو الانبیاء جد المصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی اہم ہے. اس دعا کے کثیر فوائد ہیں. اس دعا کے پڑھنے سے والدین کی مغفرت اور اہل ایمان کی بخشش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع قائم ہوتا ہے. اس دعا سے معلوم ہوا کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے، یعنی ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. اپنی ذات سے اپنی مغفرت طلب کی جا رہی ہے، اپنی بخشش کا سوال ہو رہا ہے کہ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. پھر ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے اور ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے. آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوا کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، چونکہ دعا تو مسلمانوں کے لیے کی جاتی ہے.
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، وہ صاحب ایمان تھے. آپ کے والد کا نام طارق تھا. آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا، جس سے آپ اپنی جوانی ہی میں بیدار ہو چکے تھے اور وہ کفر پر مر چکا تھا. قرآن مجید میں اب اور ماں باپ، دادا دادی، چچا، ماموں وغیرہ سب کے لیے عموماً بولا جاتا ہے، لیکن والد کا لفظ حقیقی والد کے لیے مخصوص ہے. اسی لیے اس آیت میں ابویہ کا لفظ نہیں آیا، بلکہ والدیہ کا لفظ ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حقیقی ماں باپ یعنی والدین مراد ہے. جیسے اخی کا لفظ ہے، اخو کا لفظ ہے، یہ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں چچاداد بھائی، رشتہ دار، تمام دوستوں کے لیے بھی بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اخی کا لفظ. لیکن حقیقی بھائی کے لیے شقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آزر چچا جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہی نہ تھا کہ اس کے لیے مغفرت طلب کی جائے. وہ تو بت پرست تھا، بت تراش تھا، اس کے لیے کہ مغفرت کا سوال ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ طارق ابن ناخور تھا. آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا، جس نے آپ کی پرورش کی تھی. وہ بت پرست تھا، بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اپنے چچا آزر سے بیزار تھے، کیونکہ وہ بت بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا. آپ کو اس سے نفرت تھی، بت پرستی سے نفرت تھی، بلکہ آپ تو بتوں کو توڑا کرتے تھے. آپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوششیں کی، نصیحتیں فرمائی، مثالوں سے سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ماننے تیار ہی نہیں ہوا اور کفر پر مرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا. سارے کے سارے تمام اسلام پر قائم تھے، سب مسلمان تھے، اہل ایمان پر قائم تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہر الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت اور پاک رحم سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکے، حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوئے اور پھر دنیا میں ظہور فرمائے. اور یہ بھی واضح ہے کہ کفار و مشرکین تو ناپاک ہوتے ہیں، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتے، کفار تو ناپاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو ناپاک لوگ ہیں. حضور کے آبا و اجداد سب پاک، سب اہل ایمان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو ہر طرح کی پاکیزگی حاصل ہے، کفر اور بدکاری سے ہر طرح سے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے. قرآن پاک میں دادا، چچا اور باپ سب پر لفظ اب بولا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت حاضر ہوا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالو، بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود اور تمہارے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام اور چچا
اسماعیل علیہ السلام اور دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب پر آبا کا اطلاق ہے، جو اب کی جمع ہے۔ آبا سے مراد والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، تو ایک بوڑھی عورت بھی لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم کو مخاطب پایا تو کہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، دیکھتی آگ میں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اور جب آپ پر آگ گلزار بن گئی، یعنی آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی اور آپ پر گلزار بن گئی، اس وقت آزر وہاں پر کھڑا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ فقال عمو من اجلی دفع عنہ۔ تو آزر نے کہنے لگا، یہ آگ میری وجہ سے ابراہیم سے مندفع ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے ایک چنگارے کو اس کی طرف بھیجا جو اس کے قدموں پر گرا اور اسے جلا کر رکھ دیا۔ اس روایت میں واضح طور پر امو کا الفاظ موجود ہیں، یعنی فقال امو من اجلی دفع عنہ، کہ ام کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ ام کے الفاظ موجود ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ آزر آپ کا چچا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ تو حالت کفر میں مر گیا ہے، کافر تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے دعا کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی اور اس سے بیزاری اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو تبرأ منہ۔ اور ابراہیم کا اپنے چچا آزر کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا من موعدۃ، یعنی کوئی محبت میں الفت میں نہیں تھا، وعدہ یعنی آپ اس کے وعدے میں کر رہے تھے۔ فلما تبین له انه عدو، جب ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس وقت آپ اس سے قطع تعلق کر لیے، تعلق توڑ لیا۔ اس آیت میں ابھی سے مراد آزر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدے کے پیش نظر اس کے لیے دعائے مغفرت کی، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ آزر کو کہا تھا، میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آزر نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس کے ایمان